اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 17۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ انما بے شک، التوبۃ توبہ، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ہے، یعنی توبہ کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے جو یعملون کر بیٹھتے ہیں السوء گناہ بجہالۃ بے سمجھی میں، ثم پھر یتوبون توبہ کرتے ہیں من قریب جلدی سے، فاولئک پس یہی لوگ، یتوب توجہ فرماتا ہے اللہ اللہ علیہم ان پر، وکان اللہ اور اللہ ہے علیمن بہت جاننے والا، حکیمن بڑی حکمت والا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط اور تعلق اس طرح سے ہے کہ اللہ پاک نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ جنسی بے راہ روی، بے حیائی، فحاشی، عریانی، مرد و عورت کا ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنا اور بغیر نکاح کے لذت حاصل کرنا، اور پھر اس کی سزا کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس کے اندر عرض کر دیا تھا کہ ان دونوں آیتوں کے اندر جو سزا بیان کی گئی ہے وہ سزا عارضی تھی اور بعد ازاں اسے منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس آیت کے اندر جو اللہ پاک نے گواہوں کا حکم دیا ہے، 4 گواہوں کا، وہ حکم جوں کا توں آج بھی قائم ہے، نافذ العمل ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر 4 گواہ گواہی دے دیں تو پھر ان کے اوپر سزا جاری ہوگی، تعزیر جاری ہوگی، اور اس تعزیر کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 16 کے آخر میں اللہ پاک نے فرما دیا اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اس صورت میں ان کی تعزیر معاف ہو جائے گی، سزا معاف ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 کے اندر، جس کو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے بتایا کہ توبہ کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، فرمایا ان کی توبہ ہے جو کر بیٹھتے ہیں گناہ بے سمجھی میں۔ مطلب یہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے اگر گناہ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، لیکن اگر یہ گناہ کیا جائے آمدن جان بوجھ کر تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہاں ایک بات کو واضح کر دوں، ایسے گناہوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے جن گناہوں کو انسان خطأً کرتا ہے۔ عام طور پر آدمی جب گناہ کرتا ہے تو وہ قصداً گناہ کرتا ہے، ارادتاً گناہ کرتا ہے۔ تو کیا ایسے گناہوں کی اللہ تعالیٰ معافی یا توبہ قبول نہیں کرتا جو گناہ جان بوجھ کر کیے جائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو لفظ آیا ہے وہ ہے جہالت، جس کا معنی ہے لا علمی میں گناہ ہو جائے، جس کا معنی ہے نادانی میں گناہ ہو جائے، جس کا معنی ہے بے وقوفی میں گناہ ہو جائے۔ اگر کسی سے بے وقوفی میں گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ساری کائنات سے بھی اس کی رحمت وسیع ہے، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں پر بھی اس کی رحمت حاوی ہے، اس کی رحمت زیادہ ہے، اس کی رحمت غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی وسعت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے لفظ رکھا ہے بجہالۃ، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو بے وقوفی ہے یا نادانی ہے یا لا علمی ہے، یہ کیا ہے؟ بے وقوفی یا نادانی کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ انسان گناہ کرے اور وہ اس گناہ کے نتیجے سے بے خبر ہو، وہ اس گناہ کے عذاب سے بے خبر ہو، اس لمحے جب وہ گناہ کر رہا ہو اس لمحے اسے معلوم نہ ہو یا اسے یاد نہ ہو
کہ آخرت کے اندر اس گناہ کی سزا یا اس کا عذاب کتنا شدید ہے، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کو اس گناہ کا نتیجہ یاد ہو، اس کا عذاب یاد ہو اور وہ پھر گناہ کرے۔ جسے گناہ کا نتیجہ یا گناہ کا انجام یا عذاب یاد ہوگا وہ تو گناہ کر ہی نہیں پائے گا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بِجَہَالَةٍ، جو گناہ کر بیٹھتے ہیں بے سمجھی میں، لا علمی میں، نادانی میں، بے وقوفی میں۔ وہ بے وقوفی کیا ہے میں عرض کر چکا ہوں، وہ ہے آخرت کے عذاب سے غافل ہو جانا، آخرت کے عذاب سے بے خبر ہو جانا، آخرت کا عذاب یاد نہ ہونا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ان لوگوں کی توبہ کو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ثم یتوبون من قریب، پھر جو توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھ کر توبہ کے اندر تاخیر سے کام لیتے ہیں کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، موت کا وقت قریب آئے گا تو توبہ کر لیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نہیں، جو گناہ کرنے کے بعد فی الفور اللہ کی طرف رجوع کر لے، فی الفور تائب ہو جائے، فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، پس یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے توجہ فرماتا ہے ان پر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں توبہ کی 4 شرائط کو میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلی شرط ہے ندامت، اور دوسری شرط ہے اس گناہ سے اسی وقت باز آ جانا، اور تیسری شرط ہے دوبارہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور چوتھی شرط ہے یہ سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ سے شرمسار ہو کر کرے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 18 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے یہ توبہ جس کے قبول کرنے کا وعدہ ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون، جو کرتے رہتے ہیں، السیئات، برائیاں، بریکٹ میں آ جائے گا ساری زندگی، ساری عمر۔ جو لوگ ساری عمر برائیوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، مبتلا رہتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کے لیے رجوع ہی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ اذا، جب، حضر، آ جائے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب آ جائے کسی ایک کو ان میں سے موت، قالا، تو وہ کہے، انی، بے شک میں، تبتو، توبہ کرتا ہوں، الآن، اب، وللذین، اور نہ ان لوگوں کی جو یموتون، مرتے ہیں، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، عذاباً، عذاب، علیماً، دردناک۔ اللہ پاک نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 کے اندر یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور آیت نمبر 18 کے اندر یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ پاک نے 2 لوگوں کا ذکر کیا، 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ فرمایا ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو ساری زندگی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو موت کا منہ نظر آتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، انی تبت الآن، بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں۔ یعنی ان کے اوپر موت طاری ہونے لگتی ہے تو انہیں خدا یاد آتا ہے۔ موت ایک غیبی چیز ہے، جو غیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور اس لمحے توبہ کر رہا ہو، جو زندگی کا آخری لمحہ ہے جبکہ اس نے موت کا منہ دیکھ لیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو دیکھ کر ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ ان کا تو ایمان قبول ہی نہیں کرتا۔ جو موت کو دیکھ کر توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول ہی نہیں فرماتا۔ یہ تو ان لوگوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے جو موت کو دیکھنے سے پہلے
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ تو زندگی بھر موت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب کسی کو موت دکھائی دے اور وہ موت کو دیکھ کر توبہ کرے تو اس لمحے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اے باری تعالیٰ مجھے وقت آخر ایمان نصیب فرما، یعنی جو زندگی بھر مومن رہا اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا، تو ایسا آدمی تو جنتی ہے کہ جس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہو جائے۔ ایسی ہمارے پاس کئی ایک مثالیں ہیں۔ ایک کافروں کی صفوں سے نکلا اور وہ مجاہدوں کی صفوں میں، مؤمنین کی صفوں میں، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوا اور مسلمانوں کی طرف سے وہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر اسے شہادت کی موت نصیب ہو گئی۔ ایسی موت تو انتہائی قابل رشک موت ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک انسان زندگی کا آخری لمحہ حالت ایمان کے اندر بسر کرے تو یہی بات تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہی تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مرتے وقت مومن رہے۔ اگر کسی کو مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہو اور مرتے وقت کافر ہو جائے، بھلا وہ زندگی بھر مومن رہے لیکن اس کی زندگی کا آخری لمحہ اگر کفر پر بیتے تو وہ انسان تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہاں بات ہو رہی ہے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا جو موت کو دیکھ کر توبہ کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے سامنے اس کی بہت بڑی مثال فرعون کی ہے۔ فرعون نے دریا کے اندر ڈوبتے وقت جب کہ وہ موت کو دیکھ چکا تھا، اس وقت اس نے کہا تھا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ پاک نے نہ اس کا ایمان قبول فرمایا اور نہ اس کی توبہ قبول فرمائی۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں، دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو کافر ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے کہ جن کی موت آئے حالت کفر میں، جن کی زندگی کا آخری لمحہ کفر میں بیت جائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی معاف نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض عطا فرمائے، آیات بینات کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس سورۃ النساء کی آیت نمبر 18 کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله